الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ الذین وفوا عہدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہمارا ایک سلسلہ بدعت کے اوپر چل رہا تھا، جس میں ہم نے قرآن کریم سے احادیث طیبات، حضور کی زندگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے جو نئے کام اپنی زندگی میں شروع کیے، جن کے اوپر لفظی طور پر اطلاق تو بدعت کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کی اصل قرآن و سنت سے ثابت تھی تو کسی دوسرے صحابی نے اس کے اوپر اعتراض یا نکیر نہیں کی۔ اگر کوئی بندہ کتب احادیث اور تاریخ کا اس زاویے سے مطالعہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام نے وہ طریقے جو پہلے ان کی زندگیوں میں شامل تھے ان کو چینج کیا، بدلا، سٹائل کو ماڈریٹ کیا، عبادت کے انداز کو ماڈریٹ کیا، بدلا، تو یہ ہمیں 100 سے زیادہ مثالیں اس طرح کی مل سکتی ہیں کہ جس میں ہم ان بدعات کو، بدعات حسنہ کو جمع کر سکتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے نئے کام کیے، لیکن جو وہ بدعت سیئہ، بری بدعت ہے، گمراہی والی، اس کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت ساری مثالیں ہم نے، ان کے 2 رکعت نماز پڑھنا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رکعت کا طریقہ بدلنا، اور اس کے علاوہ بڑی مثالیں ہم نے اس سے پہلے عرض کر دیں۔ حضرت خبیب کا وقت وصال پہلے 2 رکعتیں ایجاد کرنا، ان اول من صلی الصلاۃ عند القتل، وہ جو بخاری کے الفاظ، اور بہت ساری۔ آج اسی کی کڑی آگے چند اور باتیں آج جو صحابہ کرام نے بعد میں نئی شروع کی اور جن کو آج ختم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں بر صغیر، پاک و ہند میں اس محفل کو، اس مجلس کو ختم کی محفل کہتے ہیں۔ وخاؤ ختم کتنے لکھے آئے، تو آج ختم وخا مانگے، ختم کہاں لکھا ہے، تو ختم کے اوپر آج بات ہوگی۔ سب سے پہلے یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب الاذکار، الاذکار من کلام سید الابرار، محی الدین ابی زکریا یحییٰ بن شرف نووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ یہ کون سے امام ہیں؟ صحیح مسلم کی چیپٹرائزیشن فرمانے والے امام۔ جب وہ رفع یدین نے فرمایا کہ اس کو نو فی الصلاۃ، کہتے ہیں دیکھیں باب اوپر دیکھیں، باب تو نماز میں اشارے کا ہے، اور امام نووی نے باب، آپ کو پتہ ہی نہیں امام نووی کون ہے۔ دیکھیں آج ہم بتاتے ہیں امام نووی کون ہے، ہم جانتے ہیں اور بڑا گہرا جانتے ہیں۔ امام نووی کی کتاب الاذکار ہے، مکتبۃ العصریہ، بیروت کا یہ طبع میرے پاس ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 89 ہے۔ اس کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وروینہ فی مسند الدارمی، دارمی کے اندر ہم نے روایت کی ہے وہاں سے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہ کان یجعل رجلا یراقب رجلا یقرأ القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا ڈیوٹی والا، وہ حساب لگاتا تھا کہ کون سا بندہ ہے طائف میں کہ جس نے ختم قرآن کرنا ہے۔ ہمارے محفل ہو نا ختم قرآن کی، تو میں کہوں کہ بھئی ختم قرآن آئیں کریں، تو کہتے کل بدعت ضلالہ، یہ جو آپ ختم کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں پورا لو، تو یہ ہوا ہے کبھی، یہ کیا ہے؟ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھیں کیا نبی پاک نے بندہ رکھا تھا کہ جیڑا مدینے میں ختم قرآن کرے تو دسی؟ نہیں، ابن عباس رکھتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْتِمَ، جب وہ بندہ ختم قرآن کرنے کا ارادہ کرتا، اعلم ابن عباس، وہ بندہ جو حضرت ابن عباس نے رکھا تھا وہ عبداللہ بن عباس کو بتاتا کہ فلانے گھر کل ختم ہوگا، فلاں گھر کل ختم قرآن کی محفل ہوگی، تو فَيَشْهَدُ ذَلِكَ
عبداللہ ابن عباس اس ختم کی محفل میں جایا کرتے تھے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے اور اپنی موجودگی میں وہ ختم قرآن کرواتے۔ اچھا، اور آگے اور وہ تابعین سے ہے، ان کا میں بعد میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر امام مجاہد اور بھی تابعین سے مروی ہے۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ ختم قرآن کی محفل پہ جاتے ہیں۔ یہ جانے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، اب یہ گردان ہمیں زبانی یا حفظ ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ختم قرآن کی محفل میں جانے کا حکم کہاں پہ لکھا ہے؟ جلوس میں جائیں، میلاد میں جائیں، عرس پہ جائیں، لکھا ہے؟ تو نہیں لکھا جی، واقعی نہیں لکھا۔ تو یہ بھی نہیں لکھا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں 2.5 سالہ خلافت، 2.5 سالہ آپ کا دور حکومت ہے، ایک مرتبہ بھی ختم قرآن کی محفل میں گئے؟ حضرت فاروق اعظم 10 سال میں گئے ہیں، عثمان ذو النورین 12 سال میں گئے ہیں، علی المرتضیٰ 4 سال میں گئے ہیں۔ یہ گردانیں ہمیں بھی آتی ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پوچھے کہ جی وہ گئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں گیا، تو وہ جا رہے ہیں۔ اس سے ایک سٹیپ آگے چلیں، نیکسٹ۔ اب یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، دارمی کے اندر بھی ہے، کتاب فضائل القرآن میں 3517 نمبر روایت ہے، بابٌ فی ختم القرآن۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب فضائل القرآن میں اس کو لکھا، طبرانی کبیر میں، سنن سعید ابن منصور میں، شعب الایمان میں اور مجمع الزوائد میں۔ میں اس کو مجمع الزوائد سے پڑھوں گا۔ مجمع الزوائد کی 7ویں جلد ہے، 11713 نمبر روایت ہے۔ امام طبرانی نے روایت کیا، رجالہ ثقات، امام حسمی کہتے ہیں صحیح روایت ہے۔ حضرت ثابت البنانی کہتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان اذا ختم القرآن، یہ جو ختم دلاتے ہو، برادری بلاتے ہو، اعلان کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک 10 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابی، کان اذا ختم القرآن، جب ختم قرآن کرتے، جامع اہلہ و ولدہ، اپنے اہل و عیال اولاد بچوں کو بلاتے اور اپنی برادری کو جمع کرتے۔ اہل کا ترجمہ برادری ہے، علامہ عمر شریف صاحب یہ ترجمہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی برادری کو جمع کرتے، اپنے بچوں کو بلاتے، فدعا لہم، ختم قرآن ہوتا، پھر اجتماعی دعا کرتے۔ آج ہم ختم قرآن پر برادری بلا کر جو دعا کرتے ہیں، یہ ہم نے رسول اللہ کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ اب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ برادری بلاتے ہیں، اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں اور ختم قرآن کی اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ ہم دارالایمان میں رہتے ہیں، محرم شروع ہوتا ہے، 10 محرم کو ہم سارے ختم قرآن کرتے ہیں، امام حسین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر آگے داتا صاحب کو اور شریف آتا ہے، ہم وہاں پر بھی ختم قرآن کرتے ہیں۔ ربیع الاول شیعہ میں ختم قرآن کرتے ہیں، ربیع ثانی میں کرتے ہیں، جمادی ثانی میں کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سال ہم ختم قرآن کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب پھر ہم گردان دہرائیں۔ اب ختم قرآن پر برادری بلانا اور اجتماعی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ صدیق اکبر کے 2.5 سال، فاروق اعظم کے 10 سال، عثمان ذو النورین کے 12، مولا علی کے 4، کھول لو بدعت ضلالہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ دیکھیں نا، اب یہ کام کوئی بھی اس میں سے رسول اللہ کے صحابہ خلفائے، دیکھیں جی جو کام کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، حضور نے نہ کیا ہو، خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو، وہ بدعت ہوتا ہے، اور کھول لو بدعت ضلالہ۔ اب یہ دیکھیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد ایک نیا کام، قرآن پڑھنا اجر ہے کہ نہیں؟ طریقہ بدلا ہے، صرف لوگوں کو جمع کر لیا تاکہ وہ بھی دعا میں جمع ہو جائے، پڑھا تو قرآن ہی ہے نا۔ تو کیا ہو گیا ہے، 10 دیگیں پک گئی ہیں، گلیاں سج گئی ہیں، پڑھا تو مصطفیٰ کا میلاد ہی گیا ہے نا۔ دیکھیں ذکر مصطفیٰ تو کرنا عبادت ہے کہ نہیں، تو کیا تو ذکر، طریقہ ہی بدلا ہے نا۔ تو اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے،
تو بدعت نہیں، کسی صحابی نے ان کے اوپر اس بات کا اعتراض بھی نہیں کیا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، نبی پاک کے تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فضائل القرآن امام قاسم ابن سلام کی اور فضائل القرآن محمد ابن دریس کی، دونوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ختم قرآن کے وقت دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ختم والی دعا قبول ہوندی ہے، ختم قرآن جہاں کیا جائے، جو بندہ ختم قرآن کرتا ہے وہ جو دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی۔ اور آگے فکان عبد اللہ اذا ختم القرآن جامع اہلہ ثم دعا وامنوا علی دعائہ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جب ختم قرآن کرتے وہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا مانگتے، بچے آمین کہتے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ختم قرآن کی محفل کرتے ہیں، ختم کر رہے ہیں اور دعا ہو رہی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے جن باتوں پر میرا ابن مسعود راضی میں بھی راضی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود ختم پہ راضی، سنی بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کی سنت ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو فیضان ہے علم کا، نور کا، وہ اس کا سلسلہ بھی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کے ملتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ، اب گردان ہم جہاں پر بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد ہو جانی چاہیے۔ اب تین حضور کے صحابہ حضرت انس بن مالک، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین، اب وہ ختم قرآن کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں۔ اب یہ جو طریقہ انہوں نے قرآن پڑھنے کا ایجاد کیا یہ حضور نے سکھایا، چونکہ کام اچھا تھا، کام ثواب والا تھا اجر، تو طریقہ بدلنے میں کوئی حرج بلکہ جائز ہے، مستحب ہے، رب تعالیٰ ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ طریقہ نہیں آ گیا۔ اچھا اب آگے یہ جو ایک ہے امام نووی نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے، 275 نمبر یہ ان کی روایت ہے، کہتے ہیں ابن ابی داؤد نے 2 صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ختم قرآن کرتے اور وہ بچوں کو جمع کرتے، اور کہتے ہیں وروا باسانید صحیحہ، صحیح سندوں کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ حکم بن عتیبہ، یہ تابعی ہیں، 3 صحابہ کی ہم نے بات کی، اب آگے آ جائیں، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، حکم تابعی فرماتے ہیں ارسل الیہ مجاہد و عبادہ فقالا، میری طرف حضرت مجاہد اور عبادہ ان دونوں نے ایک پیغام بھیجا اور دونوں کہنے لگے ہم نے تیری طرف پیغام یہ بھیجا ہے لِأَنَّا أَرَدْنَا أَن نَخْتِمَ الْقُرْآنَ، ہم دونوں کا ارادہ ہے کہ ختم قرآن کل کو ہونا ہے، وَالدُّعَاءُ يُسْتَجَابُ عِنْدَ ختم القرآن، ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو لہٰذا تو آ جانا، اکٹھے دعا کریں گے، رب دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ اب تابعین کے دور میں اتنے سیانے بندے تو نہیں تھے نا جتنے آج ہیں، یہ تابعین سے بھی سیانے ہیں۔ کھول لو بیدادن زلالہ کو پڑھتا وہاں اور کہتا کہ یہ جو آپ جمع ہو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں تو یہ قرآن میں تو لکھا نہیں، حضرت ابو بکر کے اتنی سال ہو، حضرت فاروق اعظم کے اتنے سال، کسی نے تو کیا نہیں، کھول لو بیدادن زلالہ۔ ڈائریکٹ حضور کے صحابہ سے دین پڑھنے والوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا جو آج کے خارجیوں کو آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، عقل تیز، دیکھیں عقل بہت تیز ہے۔ اچھا وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اچھا آگے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ ان رحمت تنزل عند خاتمۃ القرآن، جب قرآن ختم ہو تو اللہ کی رحمت اس محفل پر نازل ہوتی ہے جہاں ختم قرآن کیا جاتا ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ حضرت امام مجاہد سے مروی ہے، یہ بھی تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کانوا یجتمعون عند ختم القرآن، صحابہ ختم قرآن کے وقت اجتماع کیا کرتے تھے، جمع ہوتے تھے، اور وہ فرماتے تھے
تنزل الرحمہ کہ جب ختم قرآن ہو تو اللہ تعالیٰ دعائے رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور آگے امام نووی علیہ الرحمہ نے ایک آگے روایت لکھی، دارمی کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھے پھر دعا مانگے، امن علی دعائی 4,000 ملک، ختم قرآن کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے 4,000 فرشتہ دعا پر آمین کہتا ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس میں جو کلام انہوں نے نقل فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیں، اب ختم سے مراد ختم قرآن، کھانا بعد میں آئے گا انشاءاللہ، دیگوں کا ثبوت پھر کبھی دیں گے۔ اب یہ ختم کی بات کر رہے ہیں، ختم شروع کر لیں، ختم قرآن، کھانا کھانا بڑی حدیثوں سے، وہ اصال ثواب پر جب بات کریں گے تب ڈیٹیل سے لے آئیں گے۔ اب ختم دلوانا، ختم پر بندے بلانا حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے، تابعین کی بھی سنت ہے۔ لفظ ختم ہے، حدیث میں بھی لفظ ختم آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جمع کر رہے ہیں، برادری کو جمع کر رہے ہیں، دعا قبول ہو رہی ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اب یہ جو صحابہ تابعین یہ کام کر رہے ہیں، اب انہوں نے یہ کام نہ قرآن سے لیا، نہ حدیث سے، نہ خلفائے اربعہ کی زندگی سے۔ تو اب میں نے وہ پیچھے ہم نے وہ بات کی نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تلبیہ بدلا، آلٹریشن کی، تو ایک کہنے لگا میں نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عمر کا نہیں پڑھا۔ میں کہا نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، میں نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم بیان کریں، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے ان پر شرعی حکم کو لگے گا؟ تو کہنے لگا نہیں میں حکم تو نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا بس اگر ان پر نہیں لگ سکتا تو ان کے ماننے والوں پر بھی نہیں لگنا چاہیے۔ یعنی یہ تو نہیں نا حکم لانا سے سن نہیں رہا گئے نہیں، حکم جیڑا لانا ہے نہ تو لانا ہے، تو یعنی یہ تو مظلومیت کی انتہا ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیں، اب یہ جو آگے میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ تو حد ہو گئی، کمال ہی ہو گئی۔ ویسے یہ پہلے 2-4 کتابوں کے نام سن لیں۔ سب سے اہم جو کتاب ماخذ ہے اس بات کا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، المغنی، یہ فقہ حنبلی کی بنیادی کتاب ہے، اور اس کی پہلی جلد ہے 838 نمبر صفحہ، ختم قرآن کی فصل کے اندر امام عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور طبقات الحنابلہ میں بھی یہ بات ہے۔ میں اس کو پڑھوں گا حافظ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید امام ابن قیم المتوفا 751 ہجری کی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اس کتاب سے۔ تو یہ میرے پاس دارالکتب العلمیہ بیروت کا قدیم نسخہ ہے، اور صفحہ نمبر 225 ہے، اور ختم قرآن کے بعد کیا ہونا چاہیے یہ فصل ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں فضل ابن زیاد کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ، میں نے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے پوچھا، فقلت اختم القرآن اجل فی الوتر او فی التراویح، میں نے کہا جی میں نے ختم قرآن کرنا ہے، وطروں میں ختم قرآن کروں یا تراویح میں کروں؟ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے فقہ حنبلی کے اماموں کے امام احمد بن حنبل، 10 جلدوں میں مسند احمد بن حنبل نام کا حدیثی ذخیرہ جن کا پوری دنیا پہ تمام حضرات مانتے ہیں، اور پھر 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں اجعلہ فی التراویح، ختم قرآن وطر میں نہیں کرنا، تراویح میں کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ، اس کی دلیل، سوال ہوگا، ہمیں کہتے ہیں دلیل یہاں سے بھی پتہ کریں، ذرا جائیں، اور سعودی عرب میں ویسے بھی فقہ حنبلی کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے، ان کو کہیں جائیں ذرا پتہ کر کے آئیں پوری دنیا سے دلیل۔ اور فرماتے ہیں تو نے دعا کرنی ہے؟ میں نے کہا، فضل بن زیاد شاگرد کہتے ہیں کیف اصنع، حضور میں دعا کیسے کروں گا؟ قال، اماموں کے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں اذا فرغت من آخر القرآن، جب قرآن پڑھ کر تو فارغ ہو جائے، اور یہاں پہ لفظ حافظ ابن قیم نے لکھے ہیں اذا فرغت من قراءتک، جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، فرفع یدیک فی الدعاء قبل الرکوع، تو نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دینی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فتویٰ دے رہے ہیں، امام احمد بن حنبل، اور لکھنے والے حافظ ابن قیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے نماز کے اندر۔ اچھا جی، تو آگے وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا بما ادعو، تو دعا مانگنی کیا ہے؟ میں نے دعا، تو وہ آپ نے مجھے پھر حکم دیا کہ تو یہ دعا مانگ لینا۔ اچھا آگے وہ فرماتے ہیں
قال میں نے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے پوچھا، قلت فضل ابن زیاد کہتے ہیں، اب دلیل ذرا دیکھیں، آئے ہائے کمال ہی ہو گئی، اماموں کا امام احمد بن حنبل، الی ای شیء تذهب فی ھذا، یہ طریقہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ امام احمد بن حنبل کو فضل ابن زیاد کہتے ہیں کہ یہ جو آپ طریقہ مجھے بتا رہے ہیں یوں کر کے دعا نماز کے اندر، قرآن میں اس کی کو آیت سے آپ نے دلیل بنائی ہے، رسول اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا ہے، حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے، فاروق اعظم کے دور میں تراویح باقاعدہ شروع ہوئی تو 10 سال ان کا دور حکومت، 12 سال عثمان ذو النورین کا اور 4.5 سال مولا علی المرتضیٰ کا، آگے امام حسن کے 6، تو یہ کس سے آپ نے دلیل بنائی ہے؟ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت اہل مکہ یفعلونہ، میں ویکھیا ہے مکے والے انج کر دینے، یہ دلیل ہے۔ کہ بندہ مجھے پوچھے یہ جو عرس کرتے ہو کہاں لکھا ہے، میں کہوں گولڈا شریف والے کرتے ہیں، شرک پور شریف والے کرتے ہیں، سیال شریف عرس ہوتا ہے، یہ علی پور شریف عرس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لدو شرک پور شریف والے کرتے ہیں، یہ کیا دلیل ہوئی؟ وہ ایسے کہیں گے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اہل مکہ ایسے کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور وکان سفیان بن عیینہ تھا یفعلوا معهم بمکہ، اور مکے والے کرتے ہیں، سفیان ابن عیینہ کو مکے میں کھڑے ہو کر کرتے دیکھا ہے۔ او قرآن حدیث چھڈ، جے نہ قرآن حدیث سمجھیا جی او کر دینے تے جائز ہی جائز ہے۔ سفیان ابن عیینہ کرتے ہیں تو بس وہ کہتے ہیں کافی ہے، سفیان ابن عیینہ کر رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اور فضل ابن زیاد نے بھی نکاح کل بدعت ضلالہ و کل ضلال، انہوں نے کہا اگر سفیان ابن عیینہ کرتے ہیں، میں کہوں اللہ شیر ربانی کرتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ دین انہوں نے اب امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، اب دوبارہ آ جائیں اپنے مقام کی طرف۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے جو کام سکھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم، یہ طریقہ کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر، تراویح کی نماز کے اندر با جماعت ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کروانا، حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے۔ اب آپ نے اصل بات جو ہم نے کرنی ہے وہ خوارج سے ہم کرتے ہیں، سارے ادھر آئیں، امام احمد بن حنبل پر حکم لگائیں، بیان کریں کہ جو یہ بات بتا رہے ہیں ان کا حکم کیا ہوگا۔ ہم کہیں تو ہم جہنمی، ہم بدعتی اور مشرک اور فی النار، امام احمد بن حنبل کا حکم بیان کریں۔ زہر کا پیالہ خارجی پی کے جام شہادت نوش کر لے گا، کبھی اس کے اوپر دلیل کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکے گا، امام احمد بن حنبل پر رائے قائم نہیں کر سکے گا۔ اب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کرتے تھے، سفیان ابن عیینہ کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور آگے انہوں نے پھر وہ پیچھے بھی انہوں نے حافظ ابن قیم نے بھی کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ختم قرآن کی دعا کرتے تھے، اور کہتے ہیں موسیٰ ابن یوسف کی روایت میں ایک بندے سے پوچھا گیا ختم قرآن کے بارے میں، ایک بندے نے سوال کیا امام بن حنبل سے کہ جمع ہو کر دعا فرمائے، ہاں رأیت معمرا یفعلہ اذا ختم، میں نے معمر کو دیکھا ہے جب وہ ختم قرآن کرتے تھے تو بندوں کو جمع کر لیتے تھے، لہذا جمع کرنا جائز ہے۔ اب آج کل کیا ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ایسے کرتے ہیں تو بس جائز ہے، حضرت صاحب ساڑھے استادہ نے میں کیتا ہے، مرشد پاک نے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے مرشد پاک۔ تو اب یہاں پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں معمر کرتے ہیں، سفیان ابن عیینہ کرتے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ سے ایک صحیح متصل سند کے ساتھ کوئی بندہ ثابت کر دے امام احمد بن حنبل نے جو طریقہ سکھایا یا کسی صحابی رسول نے کیا ہو، یہ تو صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نماز کے اندر تراویح کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگنا۔ اب امام احمد بن حنبل یہ جو طریقہ نیا ایجاد فرما رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور ان کے سارے ماننے والے کر رہے ہیں، پر کسی نے ان کو بدعتی نہیں کہا۔ آج تک سارا زور سنیوں پہ چلتا ہے، سارا زور آگے جا کے ان کے اوپر۔ اب چونکہ طریقہ اچھا تھا، ہے تو عبادت، دعا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، ختم قرآن کے وقت دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اب تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے طریقہ بدلا، تو طریقہ نئے انداز میں اس عبادت کو کیا، چونکہ ان کا عقیدہ تھا نئے انداز سے کوئی عبادت کرنا برا کام ہے، بلکہ یہ جائز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا۔ آج بھی حرم مکہ حرم مدینہ میں جب ختم قرآن ہوتا ہے تو وہ اسی طرح پونے گھنٹے کی دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، امام صاحب آج بھی دعا حرم میں مانگتے ہیں۔ اب سوال ہے وہ جو دعا مانگتے ہیں، پوچھے جی یہ ثابت ہے؟ تو کہیں گے دیکھیں جی دعا عبادت ہے، تو عبادت تو بندہ کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے،
تو وہ ربیع الاول میں کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، 12 کو کریں، 13 کو کریں، ذکر صالحین عبادت تو جب کہ دل کریں ہم کریں۔ اب قیامت تک کوئی ہمت کر کے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ پر فتویٰ لگا سکتا؟ اچھا امام احمد بن حنبل کہتے 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، ایک حدیث بھی نہیں پڑھی، دلیل حدیث سے تو نہیں دی، دلیل کیا دی؟ سفیان ابن عیینہ کرتے ہیں، اہل مکہ کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کا یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طریقہ جو صالحین سے چلا آ رہا ہو اس کو جذباتی ہو کے بدعت نہیں کہتے۔ جن پہلوں نے دین سمجھا، ہم سے صحیح سمجھا، اچھا سمجھا، بہتر سمجھا، لہٰذا ان کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ طریقہ مقبول ہوتا ہے۔ اب یہ ختم کے اوپر ہماری بات ہو گئی کہ امام احمد بن حنبل ختم کیسے کرتے تھے، صحابہ کیسے کرتے تھے، تابعین ختم کی محفلیں کرتے ہیں، ختم قرآن کی۔ اچھا اب آگے ایک بات ذرا تھوڑا سا وہ ٹیسٹ چینج ہو جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے 1608 اور 1609 نمبر روایت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام ارکان کا، کعبے کی چاروں دیواروں کا استلام کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 رکنوں کا استلام کیا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی، تو آپ چاروں کا کر رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لیس شیء من البیت مہجورا، کعبے کا ہر کونا ہی برکت والا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کھول لو بدعت ضلالہ، حالانکہ ان کو یہ حدیث آتی تھی۔ اب انہوں نے نیا طریقہ اندر اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا، تھوڑا سا ایڈیشن کر دیا۔ اچھا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یستلمہن کلہن، کہ وہ بھی چاروں کونوں کا استلام فرمایا کرتے تھے۔ اب سرکار نے طریقہ سکھایا، اب صحابہ بعد میں نیا انداز میں عبادت کو پیش کر رہے ہیں، چونکہ کام اچھا تھا اور کام جائز تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا، برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، تو لہٰذا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کام اچھا ہو نیا، اصل قرآن و حدیث میں ہو، جائز ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک بات وہ کہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں استنبط بعضهم من مشروعیت تقبیل الارکان جواز تقبیل کل من یستحق التعظیم من آدمی وغیرہ، کعبے کے 4 کونوں کو چومنے سے بعض علماء نے، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں علماء نے دلیل پکڑی ہے ہر وہ شے جو لائق ادب ہو اس کو چومنا جائز ہے، چومنا شرک نہیں ہوتا، جائز ہے۔ اور کہتے ہیں فنقل عن الامام احمد انہ سئل عن تقبیل منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جاری کو ہاتھ لگائیں، کہتے ہیں حاجی اللہ حاجی شرک۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو چومنا، و تقبیل قبر ہی، قبر مصطفیٰ کو چومنا، فلم یرا بہ بأسا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں قبر چومنا بھی جائز ہے، ممبر چومنا بھی جائز ہے۔ اب امام احمد بن حنبل فتویٰ دے رہے ہیں جنہوں 10 لاکھ حدیث کے حافظ فتویٰ دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کو چومنا جائز ہے، حضور کے ممبر کو چومنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لائق ادب مقام ہے، احترام۔ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي سَيْفِ الْيَمَانِ، اور کہتے ہیں شافعی کے شوافع کے علماء مکہ میں سے ایک عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا قرآن کو چومنا جائز ہے، واجزائل حدیث، حدیث کی کتابوں کو، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی مشکات، ان کو چومنا جائز ہے۔ وَقُبُورِ الصَّالِحِينَ، داتا صاحب کی جالیوں کو چومنا بھی جائز ہے۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں کہہ رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لائق احترام ہیں، لائق تعظیم ہیں، لہذا ان کو چومنا جائز۔ اچھا جی آگے اس کے بعد آگے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا عمل، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا الحال المرتحل، یا رسول اللہ یہ حال اور مرتحل کیا ہے؟ فرمایا ابتدا سے قرآن شروع کرے آخر تک، اور جب آخر سے پڑھ لے پھر شروع سے، یعنی جس طرح ہمارے طریقہ ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں وہ پہلی میں ختم، 19ویں رکعت میں قرآن شریف مکمل ہو جاتا ہے، اور 20ویں تراویح کی رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کر کے اولئک هم المفلحون، اس کو حال اور مرتحل کہتے ہیں۔
تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ اب یہ جو جتنے کام ہم نے بیان کیے ختم کے بارے میں، صحابہ کے اور تابعین کے اور کعبہ شریف کو یہ بوسہ لینے کے، یہ جتنی روایات، اور حافظ ابن قیم یہ جتنی روایات لائے ہیں یہ پڑھنے کے قابل ہیں، یہ ساری روایات بطور دلیل لائے ہیں، بلا نکیر لائے ہیں، اور سنیوں کے عقیدے کے اوپر یہ پوری ایک سند شدید لائے ہیں۔ یہ جو بات ہے، اب حافظ ابن قیم نے یہ جو بطور دلیل ساری باتیں لکھی ہیں کہ حافظ ابن قیم کو بھی کوئی بدعتی کہے گا جرت دلیری کر کے ان کو بھی جہنم میں پھینکے گا کہ کل بدعت ضلالہ، یہ ختم تو بدعت ہے۔ حافظ ابن قیم بدعت کے بارے میں دلیلیں لا رہے ہیں۔ تو یہ دلائل جتنے ہم نے آپ کے سامنے ابھی ہم نے عرض کیے، امام احمد بن حنبل کا نیا طریقہ سکھانا، صحابہ کے نئے طریقے ایجاد کرنا، تابعین کے طریقے ایجاد کرنا، اور صحابہ کرام کا خانہ کعبہ شریف کی تمام در و دیوار کو چومنا، ان کی صراحت سے کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہ تھی، چونکہ کام اچھا تھا اور تھا نیک، ہے اجر والا تھا، اصل بھی قرآن و سنت میں موجود تھی، اس کو حیت قضائیہ کو بدل دینا، طریقہ بدل دینا، زاویہ بدل دینا، ماڈریٹ کر دینا اس کام کو، یہ جائز ہے، صحابہ کی سنت ہے، اللہ بھی پسند فرماتا ہے، صحابہ کرام بھی پسند فرماتے ہیں، اور 14 صدیوں سے وہ طریقہ آج تک امت محمدیہ میں چلا آ رہا ہے۔ اور لیکن دیکھیں کام سارے نئے ہیں، اور صحابہ نے بھی کیے ہیں، اور تابعین نے بھی کیے ہیں، امام احمد بن حنبل نے بھی کیے ہیں، محدثین میں امام احمد بن حنبل کا شمار ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں محدثین کو، تو امام احمد بن حنبل محدثین میں ہیں، تو محدثین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ تو سوال ہے اگر سارا کچھ ثابت ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ بس بات یہی ہے، اللہ نے عمل کرنے کے لیے سنیوں کو پسند فرما لیا ہے، عمل کے لیے یہ چن لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وما علیہ۔